تبا لکا ھذا اليوم الہذا جماعتنا، تبا لکا الہذا جماعتنا، تیرے لیے تباہی ہے، کیا تو ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر ہی کا فرد چچا بول پڑا، کیا سمجھے؟ 40 سال تک جس قوم نے صادق کہا، 40 سال تک جس قوم نے امین کہا، 40 سال تک جس قوم نے حکم بنایا، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو بکھر جاتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ جیسے ہی دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی، ویسے ہی عداوت شروع ہوئی۔ لوگوں، اگر بچپن ہی سے دعوت دیتے تو کیا بچپن سے عداوت شروع نہ ہوتی؟ بولو۔ تو خدا کی حکمت یہ کہہ رہی ہے محبوب ایسی بات نہیں ہے کہ تم میں دعوت دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تم میں شان عظیمت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے محبوب، تم خاموش رہو 40 سال تک، 40 سال تک تم خاموش رہو، 40 سال تک تمہیں یہ سچا کہیں، 40 سال تک تمہیں یہ امین کہیں، 40 سال تک تمہیں حکم بنائے، 40 سال تک تمہیں یہ صادق کہیں۔ جو 40 سال تک سچا کہے گا، 40 سال تک حکم بنائے گا، 40 سال تک امین کہے گا، 40 سال تک سچا کہے گا، اور 40 سال کے بعد جھوٹا کہے گا تو خود ہی جھوٹا ہو جائے گا۔ 40 سال کے بعد جھوٹا کہے گا خود ہی جھوٹا ہو جائے گا۔ محبوب، تیری خاموشی ہی تیری دلیل نبوت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بات اور بتا دوں میں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کتنے حضور کی پوری ظاہری حیات طیبہ عمر کتنی ہے؟ 63 سال، 63 سال۔ تو 40 سال تک ان لوگوں نے سچا کہا، امین کہا، 40 سال کے بعد برا کہا۔ یعنی حکمت یہ تھی کہ 40 سال تک تو سچا کہا، 23 سال برا کہا، یعنی برا کہنے والوں کی عمر اتنی نہ ہو جتنا وہ تمہیں اچھا کہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 40 سال تک اچھا کہا، 23 سال برا کہا۔ 40 سال تک اچھا کہا، 23 سال برا کہا۔ تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے اپنے کو منوایا پھر خدا کو منوایا۔ مگر آپ یہ بات پوچھ سکتے ہیں مولانا پھر کلمے کی ترتیب ذرا بتائیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پہلے ہونا یہ چاہیے تھا رسول کا نام کلمے میں پہلے، پھر الہیت و الوہیت کا معاملہ وہ جملہ بعد میں، محمد رسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ بعد میں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو میں عرض کر چکا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ اپنی ذات اور وجود کے لحاظ سے مقدم ہے اور ایمان و معرفت کے لحاظ سے محمد رسول اللہ مقدم ہے۔ مگر آپ ابھی نہ سمجھیں تو سوچو، جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی کہا نور مصطفیٰ ظاہر ہو گیا، ظاہر ہو گیا تو نور مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، پھر ظاہر ہوا، پھر نور مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں گم ہو گیا، جلوہ وحدت میں گم ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا، آخر کار نور مصطفیٰ کو اقرار نصیب ہوا، استقرار نصیب ہوا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنا کس کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ کہنا کس کی سنت ہے؟ لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ یہ محمد رسول اللہ خدا نے کہا، لا الہ الا اللہ مصطفیٰ نے کہا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے مصطفیٰ کی سنت کو رکھا، اپنی سنت کو بعد میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی سنت کو بعد میں رکھا، تو کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ کہنا مصطفیٰ کی سنت ہے، محمد رسول اللہ کہنا یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے اپنے کو منوایا۔ تو جو ان کو مانتا ہے، جو دلیل کو سمجھ لیتا ہے، وہ دعوے کو بھی سمجھ لیتا ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں اللہ جس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے حبیب کے پاس آنے نہیں دیتا، اور جس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے اپنے حبیب کی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، حبیب کی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے اللہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے سرکار کی محفل میں بلا لیتا ہے، اور جس کو دور کرنا چاہتا ہے محفل میں آنے نہیں دیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ لوگوں سنو، فاروق اعظم دعوے کے اس وقت تک قریب نہیں ہوئے جب دلیل کے قریب نہ ہوئے، ہے نا؟ یہ فاروق اعظم تلوار لے کر جا رہے ہیں نا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، میں تجھے اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہوں اسی لیے نبی کے پاس بھیج رہا ہوں، حبیب کے پاس بھیج رہا ہوں۔ گئے، دلیل کو سمجھ لیا، دعویٰ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی جو نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ دوستو، اس سلسلے میں واقعات کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ دونوں حتیم کعبہ کے پاس ہیں، جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ بدر ہو چکی ہے، اور عمیر بن وہب ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ان کا بیٹا اسیران بدر ہو چکا ہے، یعنی قیدیوں میں ہو چکا ہے اور انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے جایا گیا ہے۔ تو عمیر بن وہب صفوان بن امیہ سے کہتے ہیں کہ اگر میں اہل و عیال والا نہ ہوتا، تنگ دست نہ ہوتا، مقروض نہ ہوتا، تو میں ابھی جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا، نعوذ باللہ، اور پھر اپنے بیٹے کو لا لیتا۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا پریشان مت ہو، میں تمہارا قرض ادا کروں گا، میں تمہارے اہل و عیال کی نگہداشت کروں گا، ارادہ مت بدلو، صرف دونوں ہیں، صرف دونوں ہیں، جاؤ کام تمام کر دو، ارادہ مت بدلو۔ تو عمیر بن وہب مکے سے نکلے، دونوں میں بات ہوئی، کوئی تیسرا نہیں ہے، سیدھا مدینہ آئے، صبح کا وقت تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے مجموعے میں انعامات خداوندی کا ذکر فرما رہے تھے، جو بدر میں ہوئی، جو بدر میں اللہ کے انعام ہوئے اس کا ذکر فرما رہے تھے۔ عمیر آ گئے تو فاروق اعظم نے ان کو روکنا چاہا، تو سرکار نے فرمایا ان کو آنے دو، عمیر کو آنے دو۔ عمیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور وہی جاہلیت والا سلام کہا، صباحا خیرا، آپ کی صبح بہتر ہو، صباحا خیرا، کیا کہا؟ صباحا خیرا، صبح بہتر ہو۔ یہ تو یہی معاملہ ہے نا، بھی گڈ مارننگ ہے نا، گڈ مارننگ۔ آج بھی ہمارا بچہ اسکول سے جب آتا ہے، چھوٹا بچہ، پوچھتے ہیں بیٹا کیا پڑھ کے آیا، استاد نے کیا سکھایا، گڈ مارننگ جب بولتا ہے بچہ تو پتہ نہیں والد صاحب کے کیا کیا خوش ہو جاتے ہیں، پیٹ کی آنتیاں سب خوش ہو جاتی ہیں، مطلب یہ ہے نا، کیونکہ روشنی سے جہالت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ گڈ مارننگ گڈ نائٹ کا مطلب کیا ہے، مگر کچھ سمجھا ہوں تو میں آپ سے عرض کی دیتا ہوں، اگر اس کے علاوہ ہو تو مجھے سمجھا دیں۔ گڈ مارننگ کا معنی مفہوم دو ہو سکتے ہیں، صبح اچھی ہو یا صبح اچھی ہے، گڈ نائٹ رات اچھی ہو یا رات اچھی ہے، یہی تو مطلب ہے نا۔ چلو گڈ مارننگ صبح اچھی ہو لے کر چلے۔ آپ نے کسی سے کہا گڈ مارننگ صبح اچھی ہو، رات میں قیامت آ جائے، ہم اس سے کیا؟ کسی سے آپ نے کہا گڈ نائٹ آپ کی رات اچھی ہو، صبح غارت ہو جاؤ، ہمارے کیا؟ یہ دیکھو، یہ سلام ہے، ایک پیر ساتھ دے رہا، ایک پیر نہیں دے رہا۔ آپ نے کہا نہیں مولانا، گڈ مارننگ گڈ نائٹ کا وہ مطلب نہیں ہے، گڈ مارننگ کا مطلب ہے صبح اچھی ہے،
صبح اچھی ہے، گڈ نائٹ رات اچھی ہے. اچھا چلو یہ لے کے چلو، میرے کو کیا یہی لے کے چلو، گڈ نائٹ رات اچھی ہے، گڈ مارننگ صبح اچھی ہے. آپ کسی کے یہاں رات کے وقت پہنچے، بیچارے کے گھر میں ہو گئی میت. کیا ہوئی؟ میت. کہا گڈ نائٹ رات اچھی ہے، ایک وکٹ اکھڑ گئی. صبح صبح پہنچے کسی کے پاس آپ، بیچارے کے گھر میں رات چوری ہو گئی تھی. گئے، کہا گڈ مارننگ صبح اچھی ہے، رہا سا خالی ہو گیا. یہ دیکھو، پتا نہیں آپ کے سلام کو بیچارہ دعا سمجھے، بد دعا سمجھے، کیا سمجھے پتا نہیں، مگر اسلام نے جو سلام دیا ہے، اللہ اکبر، اسلام نے جو سلام دیا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہی سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. صبح کو پہنچے، لفظ بدلنے کی ضرورت نہیں، السلام علیکم. دوپہر کو گئے، لفظ بدلنے کی ضرورت نہیں، السلام علیکم. رات شام پہنچے، لفظ بدلنے کی ضرورت نہیں، السلام علیکم. تم پر سلام، تم پر سلام، تیری صبح کو سلام، تیرے دوپہر کو سلام، تیری شام کو سلام، تیری دنیا کو سلام، تیری آخرت کو سلام، تیرے محشر کو سلام، تیری جنت کو سلام، تیری جنت کو سلام. کسی کی یہاں ہو گئی چوری، کہا آپ نے السلام علیکم، تجھ پر سلام ہو، لینے والا دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے. کسی کی یہاں ہو گئی میت، کہا آپ نے السلام علیکم، تم پر سلام ہو، جانے کا فکر مت کر، جانے کی فکر مت کر، لینے والا ہے تو دیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے. تو یہ السلام علیکم. مگر ہمارا ماحول گڈ مارننگ کی طرف چل پڑا ہے، الا ماشاءاللہ. چراغ الٹا ہو گیا ہے. چراغ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا. تو دوستانی گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا، عمیر بن وہب پہنچے بارگاہ مصطفیٰ میں، صباحاً خیرہ کہا تو سرکار نے فرمایا ہمارا اسلام، ہمارا سلام یہ نہیں ہے، ہمارا سلام ہے السلام علیکم. اس کے بعد فرمایا عمیر بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اب یہ کہتے ہیں میں اپنے بچے کی رہائی کی درخواست لے کر آیا ہوں، بچے کو چھڑانے کی درخواست لے کر آیا ہوں. آقا نے فرمایا عمیر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیا تم میں اور صفوان بن امیہ میں یہ بات نہیں ہوئی کہ صفوان بن امیہ نے تمہیں میرے قتل کے لیے نہیں بھیجا؟ میرے قتل کے لیے نہیں بھیجا؟ کیا صفوان بن امیہ نے تمہارے اہل و عیال کی نگہداشت کی ذمہ داری نہیں لی؟ عمیر کے دماغ میں بھونچال آ گیا، حیران ہو گئے. بات ہوئی تھی دو میں، یہ تیسرے نے کیسے جان لیا؟ بات ہوئی تھی مکے میں، یہ مدینے والے کو کیسے پتا چلا؟ فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد آقا نے فرمایا صحابہ سے کہ ان کو دین سکھا دو. واقعہ اتنا ہی دوستو، مگر میں تم سے سوال کرتا ہوں، عمیر کے دل میں جو ایمان کی تحریک پیدا ہوئی، انصاف سے بتاؤ کہ اس کا محرک کون ہے؟ انصاف سے بتاؤ اس کا محرک کون ہے؟ عمیر جو اسلام لانے پر مائل ہو گئے، پہلے کس کو سمجھا؟ نبی کے اختیار کو سمجھا، نبی کے علم کو سمجھا، نبی کے اقتدار کو سمجھا. پہلے دلیل سمجھے، دلیل سمجھ میں آ گئی تو دعویٰ بھی سمجھ میں آ گیا. علم مصطفیٰ کو دیکھ کر عمیر کلمہ پڑھ لیتے ہیں. پہلے کے لوگ کیا تھے؟ پہلے کے لوگ علم غیب کو دیکھتے، کلمہ پڑھ لیتے، مگر آج کلمہ پڑھ کے علم مصطفیٰ کا انکار کیا جا رہا ہے. چراغ ہی الٹا ہو گیا ہے. اسی لیے کہتا ہوں چراغ، اس لیے چراغ الٹا ہو گیا. میں کہتا ہوں پہلے بھی چراغ ہمارے گھروں میں رہتا تھا، آج بھی چراغ ہے، مگر پہلے کا چراغ اوپر کو دکھاتا تھا، اوپر دیکھ. پہلے کا چراغ اوپر دکھاتا تھا، نیچے مت دیکھ، اوپر دیکھ.
یعنی عروج پا، بلند ہو جا، اشارہ یہ تھا، زبان حال سے کہا کرتا تھا. اور آج کا چراغ اوپر مت دیکھ نیچے دیکھ، اوپر مت دیکھ نیچے دیکھ. تو دوستان گرامی دلیل سمجھے تو دعویٰ بھی سمجھ میں آ گیا، دعویٰ بھی سمجھ میں آ گیا. عزیزان محترم، اسی لیے میں زیادہ تفصیلات میں آپ کو کہاں تک لے کر چلوں، دو چار باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھ کر اپنی گفتگو سمیٹ لینا چاہتا ہوں. دیکھیے، دعویٰ بے چین کرتا ہے، دلیل مطمئن کرتی ہے. دعویٰ جب آپ کو کوئی دیتا ہے، دعویٰ کوئی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو ذرا بے چین ہو جاتے ہیں، مگر جب دلیل آتی ہے تو مطمئن ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو دلیل کا کام مطمئن کرنا ہے، دعوے کا کام اضطراب دینا ہے. دعوے کا کام اضطراب دینا ہے. آپ دیکھیں تفسیر روح البیان میں ہے، ایک بزرگ سرکار دو عالم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں. ایک مسئلہ سرکار سے دریافت کرتے ہیں موت کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا موت کی تکلیف شدید ہوتی ہے، سکرات کی تکلیف شدید ہوتی ہے، انہوں نے سن رکھا تھا. تو علماء اکرام اس کی وضاحت بھی کرتے نا بھائی کہ موت کی تکلیف کا معاملہ ایسا ہوتا کہ بھیگی چادر اگر کانٹوں پر ڈال کر کھینچے تو کس طرح ریزے ریزے اس کے الگ ہوتے، اس سے بھی زیادہ تکلیف سکرات کی. تو انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ سکرات کی تکلیف تو بہت ہے، مگر آپ کا ایک ارشاد ہے مومن کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، جیسے پھول سے خوشبو نکالی جاتی ہے، جیسے آٹے سے بال آسانی سے نکالی جاتی ہے. آپ کی ایک حدیث ہے. حالانکہ یا رسول اللہ سکرات کی تکلیف تو بہت ہے، مگر آپ فرماتے ہیں مومن کی روح بآسانی نکالی جائے گی سکون کے ساتھ. یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو تو میں معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. بیدار ہوئے، سورہ یوسف پڑھا، نقشہ سامنے آ گیا. نقشہ یہ تھا کہ زنان مصر کے سامنے جب حسن یوسف بے نقاب ہوا، ان کے ہاتھوں میں پھل سیب تھے، کاٹ رہے تھے پھل کو، پھل گرے، سامنے جمال یوسفی تھا، پھل گرے، انگلیاں کٹ رہی ہیں، درد ہو رہا ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے مگر احساس نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے جمال یوسفی ہے اور سارے ہوش و حواس حسن یوسفی میں کھو چکے ہیں. کیونکہ احساس کون کرتا ہے؟ ہوش و حواس ہی تو احساس کرتا ہے. اب سارے ہوش و حواس گم ہو گئے ہیں تو احساس کون کرے؟ تو دوستوں ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ سرکار کیا فرمانا چاہتے ہیں. اے میرے بندے، اے میرے امتی، سن لے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتہ ملک الموت حاضر ہوتا ہے، تو سن لے جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو سامنے جمال مصطفیٰ ہوتا ہے، روح نکلتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا، درد ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ سامنے جمال مصطفیٰ ہوتا ہے اور سارے ہوش و حواس حسن مصطفیٰ میں کھو جاتے ہیں. نعرے رسالت، علماء اہل سنت، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے ہوش و حواس جمال مصطفیٰ میں کھو جاتے ہیں. اب احساس کرے تو کون کرے، اب شعور کرے تو کون کرے. سامنے جمال مصطفیٰ ہے، گم ہو گئے سارے ہوش و حواس. تو دیکھا آپ نے، دعوے نے مسترب کیا تھا، دلیل نے اطمینان دے دیا ہے، دلیل نے اطمینان دے دیا ہے. لوگوں آؤ اور آگے بڑھو. خبر کا مرحلہ، یہاں پر بھی دعویٰ بے چین کرتا ہے تو دلیل مطمئن کرتی ہے.
یہ تو موت کے وقت کا معاملہ ہے. اب آئیے قبر کے معاملے کی طرف. قبر میں پہنچے آپ, کوئی ساتھ قبر میں نہیں آیا. جب پہنچے فرشتے آئے سوالات کرنے کے لیے. بخاری شریف کے حساب سے, مسلم شریف کے حساب سے فقط ایک سوال ہوگا. کتنے سوال؟ ایک سوال ہوگا. فرشتے آ کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں بتاؤ کیا کہا کرتے تھے. سرکار کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں, اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. تو یہ تو ایک سوال ہوا. بخاری مسلم میں صرف ایک سوال کا ہی ذکر آیا ہے میرے بھائی, اور دوسری کتابوں میں 3 سوال کا ذکر بھی ہے. من ربو کا, ما دینو, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. پھر دونوں حدیثوں کی تطبیق اس طرح سے علماء اکرام کرتے ہیں کہ پہلا سوال جب پوچھا جائے گا, جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا, جواب نہ آیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا. یعنی رب کو پہچاننے پر حساب و کتاب کا پرچہ ختم, سوالات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. پوچھا جائے گا ما دینو, بتا تیرا دین کیا ہے. جواب آپ نے دے دیا تب بھی سوال ہونا ہے, نہ دیا تب بھی سوال ہونا ہے. 2 سوال پوچھے گئے مگر وہ سوالات جو تھے فیصلہ کن سوال نہیں تھا وہ. اب آؤ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف. حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا. حدیث میں ہے کن کے بارے میں پوچھ رہے, معید پوچھتی ہے کن کے بارے میں پوچھ رہے, کہا لمحمد, محمد. اللہ اکبر. فرشتے نام بھی بتا دیتے ہیں, ہائے ہائے, نام بھی بتا دیتے ہیں. اب ان کا جواب پہچان لیا. اب ان کو پہچان لیا. کن کو پہچان لیا؟ ان کو پہچان لیا. تو اب کیونکہ یہ فیصلہ کن سوال ہوگا, نہ پہچانا تو پھر دوزخ کی کھڑکی, پہچان لیا تو پھر جنت کی خوشبو ہے کھڑکی کھول دی جائے گی. اللہ اکبر. تو فیصلہ کن سوال یہ سوال ہے. اسی لیے اکثر مقامات پر حضور نے ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے. کتنے سوال کا؟ ایک ہی سوال کا. اپنے کو ہی پہچانوایا ہے, پھر یہ بھی بتایا قبر میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا. فیصلہ کن سوال یہ ہے, ان کے بارے میں ہے. تو دوستان گرامی, اس سے معلوم کیا ہوا, رب کی پہچان بھی پہچان مصطفیٰ میں ہے, دین کی پہچان بھی پہچان مصطفیٰ میں ہے. جسے مصطفیٰ کی پہچان ہو گئی اسے رب کی بھی پہچان نصیب ہو گئی, دین کی پہچان نصیب ہو گئی. اور جو عمر بھر جو صرف رب کی پہچان میں پھرتا رہا, دین کی پہچان میں پھرتا رہا, اس نے کملی والے کی پہچان نہ کی, اس کی پہچان بھی گئی, اس کا ایمان بھی گیا. وہ پہچان قبول ہوگی جو معرفت مصطفیٰ تک پہنچا دے, وہ پہچان قبول ہوگی جو غلامی مصطفیٰ تک پہنچا دے. ساری پہچانیں مصطفیٰ کی پہچان میں ضم ہو جاتی ہیں. ساری پہچانیں مصطفیٰ کی پہچان میں ضم ہو جاتی. ان کو پہچان لیا, رب کو بھی پہچان لیا, دین کو. فیصلہ کن سوال یہ ہے, یہ ہوگا. اسی لیے یہ جلسہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ تمہیں ان کی معرفت دلائی جائے, ان کی پہچان کرائی جائے. خبروں میں جا کر جن کو پہچاننا ہے ان کی معرفت تمہیں نصیب ہو جائے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں پر اور تفصیلات میں بھی جا سکتے ہیں, مگر ایک بات اور میں کہہ کر آگے بڑھوں. دیکھیے, ما کنت تقول, رب کے بارے میں پوچھا تو من ربو کا پوچھا, رب کون ہے, دین کیا ہے. اس حساب سے دیکھیے تو کیا ہونا, رسول کون ہونا نا, مگر نبی کون ہونا نا. حدیثوں میں آیا ہے ما کنت تقول, بتا کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں, کیا عقیدہ رکھتا تھا, کیا اپنی طرح کہتا تھا یا خیر البشر کہتا تھا, امام الانبیاء کہتا تھا, کیا سرکار کی بات آنے پر خوش ہو جاتا تھا, سرکار کا معاملہ آنے پر دل کھول کر کے سرکار پر بات کرتا تھا یا چٹ کر کے آگے بڑھ جاتا تھا, کیا کہا کرتا تھا, یہ سوال ہوگا. دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اس میں لفظ کیا ہے حاضر رجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو, کس کے بارے میں, اس مرد کے بارے میں, مطلب جن کے بارے میں پوچھا جا رہا وہ قریب ہے. ایک ہے ذالک الرجل, ایک ہے حاضر رجل. ذالک الرجل اس مرد, حاضر رجل بولیے اس مرد.
اس مرد یعنی ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مگر لوگ طرح طرح کے شبے پیدا کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ ایک گنبد خضرا والا ہزاروں قبروں میں کیسے؟ اس پر تعجب نہیں کہ ایک ملک الموت ہزاروں مردوں کے پاس کیسے؟ اس پر تعجب نہیں، دو نکیرین ہزاروں قبروں میں پہنچے، اس پر تعجب نہیں، مگر رسول کی بات آتی ہے تو تعجب کرتے ہیں۔ ارے نادانو، غلام کی طاقت کو مانتے ہو، آقا کی بات نہیں مانتے؟ آقا کی بات نہیں مانتے؟ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی، حاضر رجل نے پھر کیا تشریح کرتے ہیں؟ تشریح یہ کرتے ہیں، نہیں صاحب، تصویر لائی جائے گی قبر میں، فرشتے تصویر کو دکھا کر پوچھیں گے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یاد رکھ لو، مرد کی تصویر مرد نہیں، عورت کی تصویر عورت نہیں، کھانے کی تصویر کھانا نہیں، پانی کی تصویر پانی نہیں۔ اگر پانی کی تصویر پانی ہے، پیاس لگے گی تصویر پیش کر دی جائے گی۔ کھانے کی تصویر کھانا ہے، بھوک لگے گی کھانا پیش کر دیا جائے گا۔ تو یاد رکھ لو، جس طرح مرد کی تصویر کو مرد کہنا جھوٹ ہے، اسی طرح کسی تصویر کو نبی کہنا کفر ہے۔ کسی تصویر کو نبی کہنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ فرشتے جب پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ھذا نبینا۔ جواب کیا ہے؟ ھذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ کسی حدیث کی وضاحت ایسی تم کیوں کرتے ہو کہ فرشتے جھوٹے ہو جائیں، مردے کافر ہو جائیں، مردے کافر ہو جائیں۔ رسول قبر میں تشریف لاتے ہیں، جلوہ، اللہ اکبر۔ تو دوستان گرامی، اب آئیے حشر کے میدان کی طرف، جہاں پر اختتام کی منزل کو میں چلوں گا۔ دیکھیے، حشر کا میدان، قیامت کا دن، یہ حضور کا دن ہوگا۔ قیامت کا دن یہ سرکار کا دن ہوگا۔ وہاں سرکار کی شان دکھائی جائے گی۔ آپ حضرات اکثر سنا کرتے ہیں کہ قیامت حضور کی شان دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بپا کرے گا، سرکار کی عظمت دکھانے کے لیے۔ مگر حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ میں حوض کوثر پر رہوں گا، میں میزان پر رہوں گا، میں پلسرات پر رہوں گا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا دن ہے، آپ کہیں تشریف رکھ کر فرشتوں کو حکم دے سکتے ہیں کہ امت کا خیال کرو، میری امت کا، مگر جگہ جگہ امت کی رہبری کے لیے آپ ہی گئے، امت کی رہبری کے لیے آپ ہی گئے۔ دوستو، ذرا عالم تصور میں میدان قیامت چلو، تمہارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، تمہارا حساب و کتاب ہو رہا ہے، تمہارا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں۔ تم سوچو گے پتہ نہیں اب ہمارے اعمال کا کیا ہوگا، پتہ نہیں اعمال کا کیا ہوگا، مگر جب سرکار کو دیکھیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ دلیل کا کام مطمئن کرنا ہے۔ لوگوں اسی طرح تصور کرو، فرشتے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تم رو رہے ہوگے، چلا رہے ہوگے، دوزخ میں جانے سے گھبرا رہے ہوگے، کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ اب تم یقین کر چکے ہوگے کہ میرا مقدر دوزخ ہو چکا ہے، اب مجھے دوزخ میں جانا ہی پڑے گا۔ ایسے عالم میں دروازے دوزخ کے دروازے پر جب تاجدار کائنات کو دیکھو گے، اسی وقت سمجھ جاؤ گے اب میں دوزخ میں نہیں جا سکتا، میرا بچانے والا موجود ہے، میرا بچانے والا موجود ہے۔ دوستان گرامی، دیکھا دعویٰ کیا کرتا ہے؟ اضطراب دیتا ہے، دلیل مطمئن کرتی ہے، دلیل مطمئن کرتی ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کے تمہارے پاس تمہاری رب کی جانب سے دلیل آ گئی۔ دوستو، دلیل، لوگ ان کو دلیل کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، اپنی طرح سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، اپنی طرح سمجھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اس پر میں بات پھر کبھی کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دلیل کا معاملہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، بات اور بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آل رسول اولاد علی آپ کے سامنے مجھے بھی سننا ہے، اور ہمارے کاماریڈی کے میلاد کمیٹی، وہاں کے نوجوان بھی خاص کر سننے کے لیے آئے ہیں، ان کو ہماری کمیٹی مدینہ مسجد کاماریڈی، وہاں کے لوگ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، تہہ دل سے ان کا شکر ہے۔ نوجوان میلاد کمیٹی یہاں پر موجود ہے،
اور ان کے سننے کے لیے، ان کے خطاب کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کر دوں گا۔ دوستان گرامی، ذرا دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ دنیا کو آپ سے اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کیا تم انسان ہو اس لیے اختلاف ہے؟ کیا تم بڑے جائیداد والے ہو اس لیے اختلاف ہے؟ کیا تم وزیر ہو اس لیے اختلاف ہے؟ کیا تم دولت مند ہو اس لیے اختلاف ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف صرف اسی بنیاد پر ہے کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو۔ اختلاف صرف اس بنیاد پر ہے۔ تمہیں دنیا نفرت کی نگاہ سے اس واسطے ہی دیکھ رہی ہے کہ تم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے والے ہو، اسی لیے ایسے ایسے عنوانوں کے تحت دلیلوں میں الجھا کر، یعنی ذات پاک مصطفیٰ میں ناشائستہ الفاظ استعمال کر کے تمہارے دلوں کو آزردہ کیا جا رہا ہے، تمہیں مایوس کیا جا رہا ہے۔ قوم جانتی ہے یہ لوگ سب کچھ برداشت کریں گے، اپنی جان کو گنوانا برداشت کریں گے، اولاد کی قربانیوں کو برداشت کریں گے، مگر ذات پاک مصطفیٰ پر کوئی ایک انگلی اٹھا سکے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ برداشت کرنے والی قوم نہیں ہے۔ اسی لیے جب تم برداشت نہیں کریں گے تو ایسے ایسے عنوانوں سے ہم تمہیں الجھائیں گے کہ اب تمہیں دنیا نئے تم آپے سے باہر ہو جاؤ گے تو تم کچھ کر گزرو گے۔ ایسے کچھ معاملات امت مسلمہ میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہاری وابستگی، تمہارا رشتہ غلامی ذات پاک مصطفیٰ سے منسوب ہے، حضور کی ذات سے ہے۔ ذات اس رشتے کو کاٹنا چاہتی ہے۔ لوگوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، نماز کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ذرا لوگوں اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ہم لوگ روزانہ کتنی مرتبہ مغفرت مانگتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بھیڑیوں سے کہتے ہیں درندگی مت کر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سانپوں سے کہتے ہیں مت ڈس۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بچھوؤں سے کہتے ہیں ڈنک مت مار۔ ارے ان کا کام تو ڈنک مارنا ہے، مگر پھر بھی تم ان کی بارگاہوں میں درخواستیں پیش کرتے ہو۔ ارے درخواستیں پیش کرنا ہے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کرو، گنبد خضرا میں پیش کرو، بھیڑیوں کے سامنے نہیں۔ ان کی فطرت ہے درندگی کرنا، ان کی فطرت ہے ڈسنا، ان کی فطرت ہے ڈنک مارنا۔ ایک سانپ سے بزرگ، بچھو ڈوب رہا تھا سمندر میں، اٹھایا، دیکھا نہیں گیا مر جائے گا، اٹھایا، ڈنک مار دیا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر ڈوب رہا ہے، بچایا، ڈنک مار دیا، پھر چھوڑ دیا۔ کسی نے دیکھا حضرت بچھو کو اٹھا رہے، بچانے کی کوشش رہے، ڈنک مار رہا، چھوڑ دے رہے۔ حضرت کیا بات ہے، آپ بچھو کو نکالتے ہیں، ڈنک مارتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کیا کروں؟ وہ اپنی عادت سے مجبور، میں اپنی عادت سے مجبور۔ وہ اپنی عادت سے مجبور، میں اپنی عادت سے مجبور۔ تو بچھو کا کام فطرت ہی ہے ڈنک مارنا، بھیڑیوں کا کام درندگی ہے درندگی کرنا۔ عادت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں بدل سکتی۔ اتحاد کی ضرورت ہے اور مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور درخواستیں بھیڑیوں کے سامنے مت پیش کرو، گنبد خضرا کی چھاؤں میں پیش کرو، وہاں پیش کرو۔ کیوں؟ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ ایک واقعہ کہہ کر بات کو ختم کر دوں۔ دوستو، ایک چرواہا مدینے کے جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، یہودی ہے، چرا رہا ہے۔ ایک بھیڑیا آیا، بکری پر حملہ کر دیا، بکری کو لے کر بھاگا۔ تو چرواہے یہودی نے لاٹھی کے زور پر، طاقت کے زور پر بکری کو بچا لیا، چھڑا لیا۔ وہ بھیڑیا ایک بلند ٹیلے پر چڑھ جاتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے، زبان انسانی زبان میں بات کر رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے
کہ اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے میرے رزق کو چھین لیا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو یہودی حیران ہو جاتا ہے، بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا، زبان حال نہیں، زبان خاص سے بات کر رہا، اللہ نے گویائی دی ہے، حالی زبان نہیں، جیسا چراغ بولا تھا وہ نہیں، چراغ والا معاملہ مت سمجھیے، بھیڑیا زبان سے بولا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے میرے رزق کو چھین لیا۔ تعجب کرتا ہے یہ یہودی۔ تو بھیڑیا کہتا ہے میں انسانی زبان میں بات کروں تو تجھے تعجب ہوتا ہے، مگر مجھے بھی تجھ پر تعجب ہوتا ہے، مجھے بھی تجھ پر حیرت ہوتی ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ انہی دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک اللہ کا نبی آیا ہے جو ماضی اور مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، تم ان پر ایمان نہیں لا رہے، مجھے تم پر تعجب ہو رہا۔ چار پیر والا دو پیر والے کو رستہ دکھا رہا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں آئے تو ہیں۔ اب چرواہے کے دل میں ایمان کی تحریک پیدا ہو گئی، چلا اب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جنگل سے نکلا، پھر سوچا بکریاں ہیں، مندے کا مندہ ہے میرا، جب میں موجود رہا تو ایک بھیڑیا آ گیا، میں چلا گیا تو یہ بھیڑیا جائے گا، ہو سکتا ہے یہ امیر ہو، پوری جماعت کو لے کر آئے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب کیا ہو؟ تو بھیڑیے نے کہا پریشان مت ہو، میں تیری بکریوں کی نگرانی کروں گا، جا، میں تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا، جا۔ وہ گیا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا معاملات پیش کر دیا، اس طرح چرواہا۔ تو آقا نے فرما دیا ہاں کائنات کی ہر مخلوق جانتی، مجھے پہچانتی، میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جن وہ انسان کی مجھے نہیں مانتے۔ آقا نے تصدیق فرما دی، ایمان لے آیا۔ اس کے بعد آیا تو واقعی بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا ہے، چرا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بکری اس کو دے دی، وہ معاملات الگ ہے، واقعات کی تفصیلات میں نہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھیڑیا کیوں آیا؟ بکریوں کو چرانے کے لیے آیا، بکری کو لے جانے کے لیے آیا تھا؟ لے جانے آیا تھا نا، درندگی کرنے، اس کا کام ہی درندگی کرنا، حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، بکری اس کی غذا ہے، حملہ کے لیے آیا تھا حملہ کرنے، مگر آ کر نگران بن گیا، یہ کیا معاملہ؟ آ کر نگہبانی کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں سنو، جب تک چرواہے کی نظر اپنی دنیا پر تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنی کائنات پر تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں پر تھی تو بھیڑیے نے حملہ کر دیا، اور جب چرواہے کی نظر گنبد خضرا والے کی طرف ہو گئی تو وہی بھیڑیا رکھوالا بن گیا۔ وہی بھیڑیا رکھوالا بن گیا۔ تو اے دین والو، اے دیانت والو، اے عشق رسول والو، اے محبت رسالت والو، سنو، جب تک تمہاری توجہ تمہاری دنیا پر رہے گی، جب تک تمہاری توجہ تمہاری کائنات پر رہے گی، جب تک تمہاری نظر تمہارے مال و اسباب پر رہے گی، یہ دنیا کے بھیڑیے کتے تمہیں ستاتے رہیں گے، تمہیں ستاتے رہیں گے، لیکن جب تمہاری توجہ گنبد خضرا والی کی طرف ہو جائے گی، یہی بھیڑیے رکھوالے بن جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک وازواجک یا نور اللہ۔ ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ اللہ اکبر۔ جب تک ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ رہا، جب تک اطاعت کا جذبہ رہا، ہم غالب رہے، اور جب سے دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ رہا ہے، ہم ان عقابوں کے شکار ہو گئے ہیں، بے بس ہو کر رہ گئے ہیں، مظلوم ہو کر رہ گئے ہیں۔ مگر یاد رکھو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اپنی توجہ کو گنبد خضرا والی کی طرف لگا لو، اور یہ میلاد کے جلسے کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ تمہاری توجہ ادھر ہو، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، نمازیں پابندی سے پڑھا کرو، عمل کی طرف تمہیں آنا چاہیے۔ ابھی آپ طلبا سے سن رہے تھے، بڑی اچھی باتیں، دل کو بڑی مسرت اور خوشی حاصل ہوئی۔ واقعی دوستو وعدہ کرو کہ 5 وقت کی نمازیں ہم برابر پابندی سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے صاحب، ہاتھ اٹھا کر بولیے، پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب میں بلا کسی تاخیر ہمارے